اچھا حضرت، ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ نعت خوانی کرتے ہیں. پاکستانی لوگوں کا ذوق تو ماشاءاللہ سب ہی جانتے ہیں، اور جو باہر جن لوگوں میں آپ نعت خوانی کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو نسل ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے جو بچے ہیں وہ تو ان کا تو براٹ اپ وہاں پہ ہو رہا ہے نا. تو مغرب میں بچوں کو نعت خوانی کا ذوق، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں جہاں نعت خوانی ہوئی ہے اس کے اثرات میں نے یہ دیکھے ہیں کہ ینگ جنریشن نعت خوانی کے ذوق کو رکھتی ہے، یعنی ان کے مزاج کا حصہ بنی ہے. وہ اردو لکھ نہیں سکتے، اردو بول نہیں سکتے، لیکن وہ نغمے کی وجہ سے، نعت کی کیفیت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. وہ رومن میں لکھ کے آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ نعتیں ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا جس خطے میں جو نعت خواں جا رہا ہے اس کو جو بچے سن رہے ہیں وہ اسی کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو یوٹیوب نے بہت آسان کر دی. اب ماشاءاللہ ہر جگہ بچے، بلکہ پاکستان سے زیادہ پاکستان سے باہر رہنے والے مسلمان، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ کی بات کروں، جو اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ لوگ نعتیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے مذہب سے قریب رکھنے کے لیے نعت خوانی کو ایک بڑا وسیلہ سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں. تو وہ گھر میں لگا کے دے دیتے ہیں ان کو یوٹیوب پر نعتیں، حمدیں. لیکن ایک زمانے تک حمدیں بہت کم آتی تھیں. جی جی جی. اب اللہ کی کرم سے حمد کا ذوق بڑا ہے. یہ بھی ہم پر ایک اللہ کی رحمت ہے. اور میں نے بھی کوشش کی کہ ہمیشہ ہر جگہ حمد سے آغاز کروں. اور ظاہر ہے کہ اب دوسرے احباب بھی اس بات پر توجہ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ زبان کا فروغ ہوا. آپ کی جو تہذیب آپ کے والدین یہاں سے لے کے گئے تھے اس کا ابلاغ ہوا. بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے میلاد شریف منایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، قصیدہ بردہ ہمارے معمولات کا حصہ ہے. بالکل. یہ سب نعت کی برکات ہیں اور انہیں جاری ساری رکھنا چاہیے اور رہنے دینا چاہیے.